کہ اگر ہم آج کی فضا میں تطبیقی فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں، یورپی فلسفے کو اسلامک فلسفی کے تناظر میں اس کا تحلیلی جائزہ لینا چاہتے ہیں، تو اس کتاب کو پڑھے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ دوسرا، رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران کی خصوصی تاکید تھی اس کتاب کے حوزات میں اور طلباء کے لیے اس کے مطالعے، اور نہایا مکمل ترجمہ کروا چکا ہوں۔ وہ اس وقت طیبہ چھپنے کے مراحل میں کیا مشکل وہی آ جاتی ہے کہ اس کو کیسے چھپوایا جائے، تو ایک سلسلہ اس طریقے سے کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ چین بنائی جائے ایسی جوانوں کی، اور وہ افراد کے جو اس کے ہزینے کو، اس کے خرچے کو جو ہے وہ تحمل کر سکتے ہوں۔ اس چین میں بدایت الحکمہ جو ہے نا، اس کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، کتاب آمادہ ہے پریس میں۔ آپ نے کیا اس کو؟ نہیں، وہ ہمارے ایک دوست۔ بہرحال میں نے ایک سلسلہ گفتگو ابھی پولیٹیکل فلسفی پہ شروع کی میں ہے، نے کچھ لیکچر دیکھے آپ کے، لیکن یہ چیلنج میرے آپ کے لیے جی بالکل، اور ہمارے جیسے ان دوستوں کے لیے جو حوزات علمیہ میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس وقت نوجوان آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا۔ پاکستان کے خود اسی ماحول کی طرح ہی کہ ہمیں پاکستان یا اردو زبان معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے خود فلسفے کے اندر کس طریقے سے آگے بڑھا جائے کہ ہم ابتدائی مقدماتی سطح سے لے کر ایڈوانس لیول تک ان کو لے کر آ جائیں۔ فلسفے کو کسی نے یہ محسوس کرنا ہو کہ یہ زندگی میں کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور پھر ہمارے علمی معاشروں کے اندر کتنی ضرورت ہے، وہ جب تک اصول فلسفہ و روش ریالزم اور فلسفہ تو نہ شہید صدر کو نہیں پڑھے گا، نہ وہ زبان سیکھ سکے گا، نہ وہ اپنے فلسفہ یعنی اسلامی کی جو طاقت ہے، ظرفیت ہے جواب دینے کی اور اس کے اندر نظام رکھنے کی، اس کو بھی سمجھ نہیں پائے گا۔ کوشش ہے میری اسلام آباد جو ہے وہ چکر لگاؤں، وہاں پہ ریکارڈنگ کی آپشن ہے وہاں پہ، یا ہم اپنے موبائل سے ریکارڈ کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے، لیکن غریبانہ ہے۔ ٹھیک ہے، پسینہ خشک درمیان میں کر لیں گے اور پھر ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سلسلہ فلسفے کی اہمیت کے بارے میں جاری و ساری ہے۔ آج پھر آپ کی خدمت میں ایک شخصیت کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں ہم فلسفے ہی کے موضوع، اس کی اہمیت پر گفتگو ہوگی، فلسفہ کیسے پڑھیں، یا پاکستان کے اندر فلسفے کی کیا صورتحال ہے، اور یا کس طریقے سے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی ایک نیچرل ڈسکشن کا ارادہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا ڈاکٹر حسنین نادر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی آغا صاحب، واقعاً تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ مجھے خوشی اس اعتبار سے کہ آپ سے ایک تو کافی عرصے کے بعد فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی، اور پھر یہ بھی نشست کا موقع مل گیا کہ اس میں ہم ایک فلسفہ جو کہ ایک اہم موضوع بھی ہے، لیکن پاکستان کی اس فضا میں اردو زبان معاشرے کے اندر اس سے غفلت بھی ہے، اس کے اوپر کچھ گفتگو کر سکیں۔ میں پہلے مرحلے میں تو خود فلسفے کے بارے میں مختلف لطیفے بھی مشہور ہیں۔ فلسفہ مثلاً وہ نہ سمجھ آنے والی گفتگو، بے معنی گفتگو، فلسفہ اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا مختصر طور پر ناظرین کے لیے جو ہے وہ فلسفہ کیا ہے اس پہ بات ہو جائے، پھر اس کی باقی تفصیلات میں جاتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ، میری بھی سعادت ہے کہ مجھے آپ کی بھی زیارت نصیب ہوئی، اور بہرحال آپ جیسے اہل علم و فضل کی موجودگی میں میرے لیے گفتگو کرنا آسان نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ناظرین کے لیے چونکہ ہماری یہ گفتگو ہو رہی ہے تو شاید کسی عزیز کے، کسی دوست کے کام آ جائے ہماری گفتگو۔ اور پہلی تو وہی لطیفے والی بات ہے کہ اس کا تو جواب یہ ہے کہ کوئی بھی سبجیکٹ اگر اس کا استاد نالائق ہو تو وہ فلسفہ ہی بن جاتا ہے۔ وہ بھی ایک لطیفہ ہے۔ جی، وہ بالکل، چاہے نحو ہو، چاہے صرف ہو، چاہے سوشل سائنسز ہوں یا بہرحال سائنسز ہوں، وہ کوئی بھی علم ایکچولی اس علم کا عاشق بنانا، اس علم کا گرویدہ بنانا طالب علم کو وہ استاد کا کام ہوتا ہے کہ کون کیسے مطلب کو بیان کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے فلسفہ معقولات ہیں اور ریزننگ ہے، ظاہر ہے، تو جن لوگوں کی عقلی ورزش نہیں ہوتی تعقل کی، ریزننگ کی، بدقسمتی سے ویسے بھی وہ قرآن کریم تو اترا تھا اس لیے لعلکم تعقلون،
ہمیں عقل ورزی کی تعقلون کا جو قرآن نے صیغہ استعمال کیا نا وہ بطور فعل استعمال کیا، اور ہم کہتے ہیں کہ فعل مضارع کی جو دلالت ہوتی ہے وہ استقبال یا استمرار پر ہوتی ہے بہرحال، یعنی گویا قرآن تو یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ تعقل کا کام جو ہے نا مسلسل کرتے رہیں، لیکن جو کام ہمارے ذمہ قرآن نے لگایا تھا یا جس ہدف کے لیے دین آیا وہ یہی تھا کہ ہم عقل و بصیرت کے ذریعے، وگرنہ تکوینی طور پر تو پوری کائنات ہی اس خداوند تبارک تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو انسان جب خدا کی بندگی کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، تو تعقل کی بنیاد پر، فہم کی بنیاد پر، ادراک کی بنیاد پر، بنابراین وہ انسان، وہ عابد، وہ مسلمان جو مناسک کو تو ادا کرتا ہے، لیکن بغیر تعقل کے، بغیر فہم کے، تو اس میں اور ایک در و دیوار میں کیا فرق ہے؟ وگرنہ تو کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے، لیکن جو تسبیح انسان کرتا ہے وہ اس کے شعور اور ادراک کی گہرائیوں سے اٹھی ہوئی اور عظمت خدا کے ادراک کے بعد سجدہ ہوتا ہے۔ بنابراین فلسفہ بے ایمانہ کہ فلسفہ ریزننگ کا ہنر ہے، استدلال کا ہنر ہے، تو یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ یعنی فلسفہ آراء کا مجموعہ نہیں ہے، نظریات کا، بعض اوقات دینی طبقے کی طرف سے بھی اور غیر دینی طبقے کی طرف سے بھی فلسفے پر جو اعتراضات نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان میں ایک چیز وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مثلاً یہ یونان سے ہے، یہ مثلاً جو ہے وہ اسلام سے ہے، مثلاً کچھ بندے اسلامی فلسفے کے انکار کر رہے ہوتے ہیں چونکہ یہ مسلمانوں نے بیان کیا ہے، وہ کچھ یونان کا انکار کر رہے ہوتے ہیں چونکہ یہ یونان سے آیا ہوا ہے، تو آراء کی جو مجموعہ ہے، مدون ایک کتاب ہے، اس کو فلسفہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جہاں تک کہ یہ تصور ہے نا کہ کہاں سے آیا ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو ہماری نصوص اس بات کے برعکس ہیں۔ خذ الحکمہ، حکمت کو لو، چاہے کافر کے پاس ہو، چاہے آپ کو چین جانا پڑے، چاہے آپ کو روم جانا پڑے، ضالۃ المومن، جس کے پاس بھی ملے وہ اس کو اخذ کرتا ہے۔ تو یہ بات تو بنیادی طور پہ ہی ہمارے متون کے خلاف ہے، نصوص کے خلاف ہے، اور پھر اس پہ نقص بھی یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر بہت سارے دیگر سائنسز بھی، ہم میڈیکل سائنسز ہم کہاں سے پھر ہم نے لیے، بالآخر گھوم پھر کے باہر سے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ علم و حکمت میراث ہے انسانیت کی، وہ ہمارا مال ہے، اس کو ہم نے اخذ کرنا ہے۔ اگر کسی اور جگہ سے آئی ہے تو انہوں نے کہاں سے لی؟ جہاں بھی علم ہے، جہاں بھی حکمت ہے، اس کا منبع اور فیض کا جو سرچشمہ ہے وہ ذات باری تعالی ہے، اور جو اس نے اگر کسی کو کوئی فہم عطا کیا ہے تو اس کو اخذ کرنا ہے۔ آغا صاحب، میں چونکہ زیادہ ایران میں رہا ہوں، پاکستان کے ماحول سے زیادہ آشنا نہیں ہوں، ایک خوشی کی بات میرے لیے یہی ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی اور ہم اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، میرے توسط سے بعض افراد دوسرے بھی جو ہیں وہ استفادہ کریں گے۔ جاننا چاہتے ہیں، بہت سارے ہمارے اور بھی دوست ہیں جو فلسفے میں کام کر رہے ہیں اور وہ پاکستان یا اردو زبان کے اندر وہ کام کرنا بھی چاہ رہے ہیں۔ دو میدان ہیں یہاں پر، ایک ہے خود فلسفے کا میدان، ایک ہے فلسفہ اسلامی۔ میں ابھی فقط فلسفے کی بات کرتا ہوں کہ آپ پاکستان میں اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں، نوجوانوں سے ارتباط بھی ہے، خود فلسفے کے عنوان سے آپ کو اس جدید دور میں محسوس ہوتا ہے کہ جاذبیت بڑھ رہی ہے، جوان سیکھنے کی طرف آ رہے ہیں، اور کیا موجودہ صورتحال ہے اردو زبان معاشرے میں؟ دیکھیں، حکمت کی ذات میں حسن ہے، اور حسن جہاں بھی اپنے آپ وہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ اصل میں نالائکی یا کمزوری وہ ہماری ہے۔ آپ اس بات کا یہاں سے اندازہ لگائیں کہ بھلا ہمارے نوجوان وہ اپنی گفتگو میں ڈیکارٹ کا نام نہیں لیتے، وہ کانٹ کا نام نہیں لیتے، وہ ہیگل کا نام لے لیتے ہیں، وہ رسل کا نام تو لیتے ہیں، یہ بھی تو فلسفر تھے، لیکن یہ ہمارا المیہ بھی ہے کہ وہ ابن سینا کا نام کیوں نہیں لیتے، وہ ملا صدرہ کا نام کیوں نہیں لیتے، وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کا نام کیوں نہیں لیتے۔ یہ ہماری میراث ہے۔ دراصل حوزہ علمیہ میں بہر صورت یہ ایک
ناانصافی ہوئی عقلی علوم کے ساتھ، اور بالخصوص فلسفہ بالمعنی الاخص کے ساتھ، جیسے ہم اسلامی فلسفہ کہتے ہیں، کہ ہم نے نوجوانوں کے لیے تو دور کی بات، ہم نے جو خاص ہمارے مدارس ہیں یا اکیڈمیز ہیں، بالخصوص دینی علوم کے طلباء، تو ہم نے ان کے لیے بھی فلسفے کو اتنا مشکل کر دیا کہ وہ افسانہ بن گیا باقی علوم کی طرح۔ ہم اگر آج بھی آج کے نوجوان کی زبان اور لینگویج میں بولیں، ہماری ایک ٹریجڈی یہی ہے، اور خود میں اپنے اندر بھی اس چیز کو فیل کرتا ہوں، سٹل میں اس کو ریکور بھی کرنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں، کہ ہم بلسان قوم نہیں بولتے، جبکہ انبیاء علیہ السلام کی یہ خصوصیت جو قرآن نے ذکر کی، تمام انبیاء بلسان قوم ہے۔ اور لسان قوم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کلچر کے ساتھ، اس فرہنگ میں، اسی ٹرمینالوجی میں بات کر رہے ہوں جس میں آپ کا مخاطب سمجھتا ہو۔ اب اس مقدمے کے ساتھ میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ دور بدل گیا ہے۔ اس وقت میں مجھ جیسا نالائق ایک طالب علم فلسفے کا، مجھ سے تقاضا نوجوانوں کا کیا ہے، مجھ سے تقاضا نوجوانوں کا کیا بلکہ پڑھ رہے ہیں وہ جو ہمارے حوزہ علمیہ میں منطق الشفا ابن سینا کی اس کو صیغہ مشکلہ سمجھا جاتا ہے، ترک کر دی گئی۔ یونیورسٹیز کے لوگ شفا پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ تقاضا کرتے ہیں کہ شفا پڑھائیں ہمیں۔ جی ہاں، اور یونیورسٹیز کے لوگ اور بعض ایچ او ڈیز، بڑے بڑے بعض ایون جو ہے ایکس ایچ او ڈیز، اس سطح کے لیول کے لوگ اسفار پڑھ رہے ہیں، نفس کی بحث پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کون پڑھ رہا ہے؟ وہ دینی طلباء نہیں، وہ امریکہ، وہ برطانیہ، وہ کینیڈا، وہ اپنے ملک کی طول و عرض میں پھیلی ہوئی یونیورسٹیز کے اسکالرز اور پروفیسرز پڑھ رہے ہیں۔ بہت زبردست، بہت زبردست ہے۔ اچھا، اس سے آپ کی میں چاہوں گا اس کے اوپر اگر آپ کے تجربات بھی ہوں تو اس کو شیئر کریں، چونکہ ہم بعض اوقات ایران میں جب مباحثہ کرتے تھے دوستوں کے ساتھ، ابھی بھی بعض دوست ایسے ہوں گے شاید جو میڈیا پر نہیں ہیں اور پاکستان میں آنا جانا ان کا کم ہے، یا مثلا یونیورسٹی کے حد تک رسائی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسفار تک پڑھ تو لیا ہے، اب اس کو بیان کہاں کریں، کیونکہ مدارس میں بھی رائج نہیں ہے، ٹھیک ہے، تدریس کا کوئی میدان نہیں ہے، اور جوانوں کے اندر طلب نہیں ہے، عوام جو فلسفے کو جانتی نہیں ہے، تو اس کو کہاں بیان کریں۔ تو جیسا آپ نے بیان کیا اور میرے بھی تجربات ہیں کہ ایسے افراد موجود ہیں کہ جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے فلسفے کا شدت سے جو ہے وہ طلب رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں، اور ایسا میدان موجود ہے۔ تو آپ نے جو پڑھانے والا سلسلہ جو آپ بتا رہے ہیں، خالص یہ یونیورسٹی کے جوان اور ان کے اندر آپ کر رہے ہیں، اس میں کوئی مدرسے کا طالب علم؟ دیکھیں، وہ مدرسے میں فلسفہ میں نے بہرحال جو ہمارے کورس بی ایس کے کورسز ہیں، جامعۃ المصطفیٰ کے دیگر، جتنا اس میں فلسفہ رائج ہے، بدایت الحکمہ نہایت الحکمہ کی حد تک، تو وہ پڑھاتے ہیں ہم۔ یا ابھی کلام کی کلاسز میں ایم فل میں فلسفہ تو نہیں ہے، تو کلام کی مباحث ہیں، لیکن اس میں ہر صورت کیونکہ فلسفی رنگ اس میں اب شیعی کلام پہ کہیں کہ غالب ہے، اور بالخصوص خواجہ نصیر کے بعد سے یہ جو صبغہ اور رنگ اس میں آیا فلسفی، تو وہ پڑھا رہے ہیں، وہ تو پڑھتے ہیں بچے۔ لیکن ایک کلی بات وہ یہ کہ جس علمیے کی آپ نے بات کی، وہ علمیہ صرف فلسفے کا نہیں ہے۔ آپ فقیہ بھی بن جائیں تو آپ کے لیے سوال ہے کہ کون میری فقہ سنے گا، آپ اصولی بن جائیں، پھر آپ کوئی بھی علم اس میں اگر ایکسپرٹی حاصل کرتے ہیں تو ایک کوسچن مارک ہوتا ہے، یہ علم کی اپنی ذات میں ایک محرومی ہے، اور یہ آپ کے میرے ساتھ نہیں، یہ تو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ لیکن تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ عالم اپنی صدی کے بعد پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو کوئی مایوس نہ ہو جو آج ہم لکھ رہے ہیں اور واقعا اس میں کوئی ورت ہے، تو اس کا خریدار آئے گا، چاہے وہ 50 سال بعد ہوگا، چاہے وہ 1 صدی بعد ہوگا، چاہے وہ 2 صدیاں بعد ہوگا، عالم نہیں مرتا۔ نہیں، اس کا آپ کو میں اپنا ایک تجربہ شیئر کروں، مجھے بہت زیادہ اس سے نا تشویق بھی ملی، بہت زیادہ۔ میں اپنے یہی بدائے نہایت کے درس ہی میرے سوشل میڈیا پہ نشر ہوئے، اور مختصر ویسے گفتگو کلپس کی صورت میں نشر کر دیتا تھا۔ ایک 12 سال کا جو کورس ہوتا ہے اہل سنت کا، مفتی وہ کامل کیے ہوئے، انہوں نے مجھے
میسج کیے مختلف دو مفتی تھے کہ ہم ملا صدرہ پڑھنا چاہتے ہیں. یہ مثلا دینی طبقے میں اس طریقے سے, اور یونیورسٹی لیول پہ جب میں نے دیکھا, یا مثلا عوام کے طبقے میں, مجھے آج تک وہ میسج بھولتا نہیں ہے. میں ہر جگہ اس کا تذکرہ کرتا ہوں, مجھے پتا بھی نہیں ہے وہ کون ہے آج تک. پھر میں اس سے وہ نمبر چونکہ سیو نہیں تھا. میرا درس بدایہ کے نشر ہو رہے تھے, میں حوزے کے لیے کر رہا تھا کہ حوزے کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ استفادہ کریں گے. تو ایک بندے نے مجھے میسج کیا کہ آغا میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں ایک کارخانے کے اندر, اور تھکاوٹ ہوتی ہے, لیکن پھر بھی آپ کے فلسفے کے درس میں سنتا ہوں. سمجھ مجھے کوئی نہیں آتی, لیکن اس امید سے سنتا ہوں کہ ایک دن مجھے سمجھ میں آ جائے گی. یعنی اس نے مجھے بہت جان دی کہ اگر کہ ہمارا مخاطب موجود ہے, فقط یہ کہ ہم اگر اپنے آپ کو پیش کریں, اس ٹول کو استفادہ کریں سوشل میڈیا کے اور جدید ٹول جو بھی آ رہے ہیں اس کو استفادہ کریں, تو ہم بہت سارے جوانوں کے لیے اس علم کو زندہ کر سکتے ہیں, اور قوم کو وہی تعقل والی جو بات آپ نے پہلے کی تھی اس کو آگے لا سکتے ہیں. اس میں یعنی میں اس کی بالکل تائید کرتا ہوں. ایسے ہی ہے. میرے خیال آپ کے ساتھ بھی اس طرح کے مختلف تجربے تو ہوں گے آپ کے ساتھ, جو بڑے آپ کو کسی نے حیران کیا ہو, کوئی اس طرح کا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, اس سے بڑی حیرانگی کی کیا بات ہے کہ آپ کو لوگ مالی معاوضہ پہلے دیں, فلسفہ بعد میں پڑا ہے, ورنہ ہم بےسرے لوگ ہیں, کون ہمیں سنتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے بڑا اور کیا ہوتا ہے. یعنی اتنی تشنگی ہے کہ بندے جو ہے وہ پیسہ دے کے اس کو حاصل کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. تعجب کی بات ہوتی ہے, ہمیں تعجب ہوتا ہے اس پہ کہ واقعاً علم کے عاشق ایسے بھی ہیں. بہترین. اچھا, ایک آپ نے کام علمی شروع کیا تھا, چھپا بھی ہے, بلکہ میں اس کو اپنی ایک درد کے عنوان سے جو ہے وہ بیان کر کے پھر آپ سے مزید اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں پوچھوں گا, اصول فلسفہ و روش ریالیزم. میں کافی عرصے سے, میں 2006 میں ایران گیا تھا, اور تقریباً 2007 میں نے یہ کتاب خرید لی تھی, اور فلسفے کا شوق تھا. اسی ٹائم میں نے فلسفہ شروع کیا تھا استاد کے پاس پڑھنا, لائبریری میں رکھ دی تھی جا کے, اور پڑھتے رہے فلسفہ, بدایہ نہایا, اشارات, اسفار وغیرہ سارا, لیکن اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکا. تو جب میں رد الحاد کی بحث میں داخل ہوا تو میں نے مختلف کتابیں پڑھنا شروع کی. تو میرے ذہن میں یہ تو تھا کہ اصول فلسفہ جو ہے یہ اسی موضوع پر لکھی گئی ہے, تو اس سے استفادہ کروں. جیسے ہی میں نے اس کتاب کو کھولا, میں نے حسرت کی کہ میں نے کیوں یہ پہلے چند سال پہلے پڑھنا شروع نہیں کی تھی, کہ مجھے فلسفہ اور زیادہ بہتر انداز میں کمپیریٹو اسٹڈی کے ساتھ, جس طریقے سے علامہ اور سید مطہری نے محنت کی ہے, فلسفہ ملا صدرہ بھی بہترین طریقے سے سمجھ میں آتا ہے, اور پھر اسلامی فلسفے کی ظرفیت واضح ہوتی ہے. تو بڑی حسرت تھی میری, لیکن پھر اس کو آہستہ آہستہ کام کیا. پھر مجھے آپ کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ جو ہیں وہ اس کتاب کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, اور ایک جلد آپ نے ترجمہ کر کے چھپوا بھی دی ہے. میں چاہوں گا اسی کتاب کی اہمیت اور ہمارے جوانوں کے لیے یہ بھی ایک نئی چیز ہوگی کہ اس کتاب سے آشنا ہوں, اور ہم کروائیں بھی اس کو. جی بالکل, یہ ایک المیہ بھی ہے اور ایک بحر الداستان جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. دیکھیں, اصول فلسفہ اور روش ریالزم جو ہے وہ ایکچولی علامہ کی بدایہ اور نہایہ جو حوزے میں رائج ہیں, وہ آپ کہیں کہ آنٹولوجی ہے زیادہ تر, اگرچہ اس میں ایپسٹمالوجی کی بھی مباحث ہیں, ہاں, لیکن اصول فلسفہ اور روش ریالزم دیکھیں, یورپ میں جو فلسفے میں تبدیلیاں آئیں اور فلسفہ جو ہے لنگوسٹکس کی طرف اور تحلیل زبانی کی طرف جو ہے گیا, اور ظاہر اس کا ایک اثر ہے, اور اس کا معرفت شناسی کے ساتھ پھر خصوصی وہ ہے ربط ہے, بالخصوص آئیڈیلزم جو آئی. تو علامہ نے یہ جو کتاب لکھی, یہ جیسے کہتے ہیں ایک ڈیفرنٹ فکری فضا میں لکھی, کہ علامہ کے پاس تو سورس نہیں تھے کہ یورپ اس وقت جو ہے نا فلسفے میں کیا کہہ رہا ہے. تو آپ کے ساتھ وہ تنہا ایک شخصیت علامہ کے ساتھ ہے, ہنری کاربن. ہاں, ہنری کاربن. تو علامہ کے ساتھ جو ہے کاربن کے تعاون سے علامہ نے سمجھا پہلے یورپ کے فلسفے کو کہ ان کا اب حرف آخر کیا ہے, اور اس کے تناظر میں جو علامہ کے تأملات تھے وہ در حقیقت اس کتاب کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے لکھے جانے کا. ایک تو یہ اس کی کہ اگر ہم آج کی فضا میں تطبیقی فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں, یورپی فلسفے
کو اسلامک فلسفی کے تناظر میں اس کا تحلیلی جائزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو پڑھے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے. دوسرا، رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران کی خصوصی تاکید تھی اس کتاب کے حوزات میں اور طلباء کے لیے اس کے مطالعے اور اس کی اس پہ، اور وہ میں نے خود چونکہ رہبر کی یہ تاکید پڑھی سنی تو ایک میں انسپائر ہوا کہ یہ کام میں کروں. ہوا یہ کہ اس کی پہلی جلد کا ترجمہ ہوا اور وہ جامعۃ المصطفیٰ نے تقبل کیا. جی جی بالکل. انہیں کا ترجمہ پھر آپ نے اسی تاکید کی وجہ سے شروع کیا؟ میں تاکید نہ بھی ہوتی تو بہرحال میرا ایک پروجیکٹ تھا کہ میں کام کروں. صحیح، ٹھیک. جی ہاں. تو پھر ایک چونکہ جامعۃ المصطفیٰ متولی ہو گیا اس کام کا، ان کو میں نے یہ پروپوزل دی، انہوں نے قبول کر لی، ترجمہ ہو گیا. پہلی جلد آپ نے فرمایا چھپ چکی ہے، متاسفانہ نہیں چھپی ابھی تک. میں نے ایک نسخہ دیکھا ہے شاید اس کا، میں بھی قوم میں چھپی ہوں، پاکستان کے سماج میں پاکستان کے سماج، ابھی تک مجھے بھی اس کی اطلاع نہیں ہوئی. قوم میں چھپ گئی ہے. اچھا، پھر تو شکر کی بات ہے اگر چھپ گئی ہے تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ پہلی جلد چھپ جائے گی تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. یہی ٹریجڈی ہوئی ہے ہماری منطق کے ساتھ. اچھا. منطق مظفر کی پہلی جلد کا ترجمہ ہوا. اچھا. اور تشریحات ہیں، توضیحات ہیں، اور طلباء نے پسند بھی کیا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک المیہ یہی ہوتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن میں کہ آپ پاس پھر کتاب کو رکھنے کی جگہ بھی نہیں آتی، کوئی کتاب کو اس طرح سے پذیرائی نہیں مل رہی ہوتی، جس سے بہرحال ہمیں ڈسارٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان ہے، ہم تھوڑے ڈسارٹ ہوتے ہیں. تو پھر ہم نے ایک کتاب کی صورت میں تو نہیں چھپا سکتے تھے، لیکن اسی پہلی جلد کی بہت سارے مباحث کچھ اضافات کے ساتھ وہ مجلہ جو ہمارے سرجن ہے نور معرفت، تو ایک سیریز کی صورت میں ہم نے چھپوائے ہیں. لیکن بہرحال یہ کام تشنہ تکمیل ہے. بالکل ایسے ہی بہت زبردست ہے. اللہ کرے کہ اس کو انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی تو ممکن ہے کرتے ہیں اس کو. اب تو اے آئی ٹول بھی آ گئے ہیں، وہ ترجمے والے مشکل حل ہو گئے تقریباً. پہلے ایک صفحہ ترجمہ کرنے کے لیے 1 گھنٹہ لگتا تھا، ابھی تو چند منٹ کے اندر بندہ یہ کام کر لیتا ہے اس کو. اچھا الحمدللہ. ابھی بعض جوانوں کے ساتھ جو میری سلام دعا ہے، اور پھر ان کو بعض اوقات پڑھاتا بھی ہوں، بعض اوقات ویسے بھی وہ رابطے میں رہتے ہیں، تو ایسے افراد اب آہستہ آہستہ جمع ہو رہے ہیں کہ جن کو اس تشنیگہ کا احساس ہو رہا ہے، وہ کتابیں چھپانے کے لیے کچھ میدان میں اترنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کے توسط سے ناظرین کو بھی شاید اس کو معلوم ہو جائے گا، ان کو نہایا مکمل ترجمہ کروا چکا ہوں. وہ اس وقت بھائی چھپنے کے مراحل میں کیا مشکل وہی آ جاتی ہے کہ اس کو کیسے چھپوایا جائے، تو ایک سلسلہ اس طریقے سے کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ چین بنائی جائے ایسی جوانوں کی، اور وہ افراد کے جو اس کے ہزینے کو، اس کے خرچے کو جو ہے وہ تحمل کر سکتے ہوں. اسی طریقے سے ایک فلسفہ مقدماتی کی کتاب ہے عائشہ مطہری کی ابحاث کو جناب عبد الرسول عبودیت نے جمع کیا ہے. وہ الحمدللہ مکمل ترجمہ ہو گئی ہے. وہ اس وقت کتابی صورت میں تدوین شدہ میرے پاس وہ فائل موجود ہے اس کی. وہ میرے ہی زیر نگرانی جو ہے وہ ترجمہ ہوئی ہے. اب وہ چھپنے کے لیے آمادہ ہے. بہرحال وہ بھی ایک لائن فہرست میں لگی. اس چین میں بدایت الحکمہ جو ہے نا اس کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے. اچھا، کتاب آمادہ ہے پریس میں. آپ نے کیا اس کو؟ نہیں، وہ ہمارے ایک دوست انہوں نے کیا. یہ بلکہ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے بھی تھے کہ بدایت الحکمہ کا ترجمہ ہوا یا نہیں ہوا. ہو گیا. یہ بھی ایک تشریحات بھی اس کی ساتھ ہے، اور کتاب پریس میں جانے کے لیے آمادہ ہے. وہاں بھی شاید پرابلم یہی ہے کہ چلیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کہ میں بلکہ ابھی ایک ملتان میں تھا، وہاں بعض مومنین سے میری بات ہوئی ہے کہ کچھ ایک عقلی علوم کو احیاء کرنے کے لیے ایک افراد جو ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں نا، ان کا ایک جو ہے وہ چین بنائی جائے اس طریقے سے کہ وہ تھوڑا تھوڑا مل کے ساتھ کر کے اس طرح ایک جو مصادر ہیں فلسفے کے جو ہم کام کر رہے ہیں، دوسرے ایک میدان بنے گا، باقی لوگ بھی اس سے استفادہ کریں گے. اسی طریقے سے شواہد الربوبیہ جو ہے وہ ترجمہ ہو رہی ہے. آئندہ مثلاً میرا خیال میں زیادہ سے زیادہ 5-6 مہینے اور لگیں گے اس کو. ٹھیک ہے. پی ایچ ڈی کے اندر جو دوست کام کر رہے تھے انہوں نے ایک پروجیکٹ کے عنوان سے اس کو لیا، اور الحمدللہ کہ اچھے دوست ہیں. وہ اگر ترجمہ ہوگی تو صدرہ کا ایک مختصر متن اور ایک اور میرے خیال میں اسفار کی جگہ اگر شواہد الربوبیہ کو تدریس کیا جائے، ایک زمان بھی کم ہو جائے گا اس کے اندر، اور ایک اگرچہ ایک مشکل تو ہے اس کی اختصار والی کہ اس کی ایک صدر کو کھولنے کے لیے پھر وقت بھی اتنا درکار ہے، لیکن بہرحال لیکن اساتذہ جی کہتے ہیں کہ
جو تدریسی متن ہے نا جس کو گویا مولا صدرہ نے تدریس کی غرض سے لکھا. اسفار درس کے کہ آپ یوں کہ اجتہادی کتاب ہے، اس میں خارج ہے، وہ شروع کرتے ہیں آخر میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب کیا اس کا نتیجہ اس کو سمیٹنا ظاہر ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بہت اچھا جو ہے کام ہے کہ الشواہد الربوبیہ کا جو ترجمہ آ جائے. جی الحمدللہ، یہ ایک کاوشیں اچھی چل رہی ہیں اور کوشش کر رہا ہوں کہ منابع اس طرح ہوں. آموزش فلسفہ ترجمہ ہو رہی ہے آغا مصباح کی. یہ کچھ انڈین دو دوست ہیں، انہوں نے ایم فل کے اندر اس پروجیکٹ کو کامل کیا تھا، لیکن ابھی وہ مصطفیٰ چھاپ رہا ہے اس کو یا نہیں. جلد اول کا تو خبر ملی تھی شاید چھاپ دیں، لیکن نہیں معلوم اب وہ کیا ہے. اگر انہوں نے وہ کام نہ کیا تو پھر ایک پروجیکٹ کے طور پہ ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا کہ اے آئی سے استفادہ کرتے ہوئے اور پھر ایک ماہر کو جو ہے بٹھا کر اس کا ایک ترجمہ جو ہے وہ کیا جائے. بہرحال یہ ایک دوسرے کو تشویق کرنے کے لیے بیان کیا ہے کہ اس طرح کے متن کو جو ہے وہ ترجمہ. اچھا، اس کے اندر ایک اور نقطہ شاید اس کو پھر اختتام کی طرف لے جائیں. ایک کتاب جو اور بھی مظلوم واقع ہو رہی ہے، حوزے کے اندر بھی ہے اور نوجوان نسل بھی اس کو نہیں جانتی، اور شخصیت بھی شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب فلسفتنا، کہ میرے خیال میں خود شخصیت بھی مجہول ہے. ان کی کتاب جو الاسس المنطقیہ للاستقراء، کہ جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ایک ابتکار جو دکھایا ہے، وہ اس سے آشنائی جو ہے ہماری اردو دان طبقے کو نہیں معلوم، اور روزے میں بھی متروک ہے، اس کو تو پڑھا بھی نہیں جاتا. اور ایک کتاب خود فلسفتنا، اس پہ چاہوں گا اگر آپ کے ذہن میں مطالب ہیں تو اس کو تھوڑا شہید کے حوالے سے. اور فلسفی میں ایم اے کے کورس میں شامل، ماشاءاللہ، تو اس کا ترجمہ ہوا، لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ بہرحال ہمارے ان کے ساتھ وہ کتب کے ساتھ ان کا پراپر تعارف نہیں ہوتا. یہ المیہ ہے، اس کتاب کا بھی تعارف ابھی تک نہیں ہوا. ویسے آپ دیکھیں کہ اس طرح جس طرح میں نے اصول فلسفہ کے اعتبار سے بیان کیا ہے فلسفہ تو ابھی میرے پاس بعض جوان آئے پڑھنے کے لیے، تو میں نے پھر ایک تشخیص یہ دی تھی کہ چونکہ پاکستان کے اندر مارکسزم جو ہے وہ اپنی اس آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے، بلکہ سارے ازمز موجود ہے. سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید مارکسزم جو ہے وہاں پہ اگر ختم ہو گیا تو ہر جگہ سے ختم ہو گیا نا. یا ایران میں جو ہے، پاکستان میں جو ہے وہ بڑے اپنے فلسفے کے ساتھ. اس پہ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو پہلی جنگ مسلط ہوئی اسلامی جمہوریہ ایران پہ، تو جب عالمی سطح پہ ایک فضا بنتی جا رہی تھی کہ اسلامی جمہوریہ ایران پہ حملہ ہو جائے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ آپ نے جیسا کہ فرمایا اور جانتے ہیں ہمارے ناظرین بھی کہ مارکسزم ایٹ دا اینڈ جو ہے کمیونزم پہ پہنچتا ہے، اور کمیونزم جو ہے وہ نو اسٹیٹ پہ جا پہنچتی ہے. تو نو اسٹیٹ تو اپنی جگہ، یہاں بالخصوص نو ریلیجس اسٹیٹ. نو ریلیجن تو شروع سے ہی ختم کرتے ہیں. وہ یورپ میں تو گالی تھا بھی، اب ہمارے اتنی لمبی داڑھی والوں نے بھی اور دانشوروں نے بھی ریلیجس اسٹیٹ کو اور بالخصوص ولایت فقیہ کے نظریے پر قائم اسٹیٹ کو گالیاں دینا شروع کر دی. بالکل ایسے. تو اس تناظر میں دیکھیں یہ ازمز وہی آپ والی بات ہے کہ یہاں کسی نہ کسی صورت میں زندہ، اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بہرحال میں نے ایک سلسلہ گفتگو ابھی پولیٹیکل فلسفی پہ شروع کیا ہے. کچھ لیکچر دیکھے آپ کے، تو اس میں خواہش یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ بالآخر یونان سے اس طرف بالخصوص جو ہے 19ویں صدی سے بعد پولیٹیکل فلسفی نے کتنے ازمز دیکھے ہیں، اور ان میں ریلیجس اسٹیٹ کا کتنا سکوپ بنتا ہے یا نہیں بنتا. جب یہاں بیٹھ کے ایک شخص شیعہ کہلوا کے، ایک سید کہلوا کے، یا ایک بہت بڑا دانشور اور فلسفی کہلوا کے کہے کہ کہاں ہے دینی حکومت قرآن میں، مجھے دکھاؤ، تو وہاں پھر فرض بن جاتا ہے. اور یہ بھی چیزیں بہرحال وہ جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم بعض اوقات ہمیں ہٹنا پڑ جاتا ہے کہ سماج میں ایسے چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں اگر آپ نہ بولیں تو بھی گزارا نہیں چلتا، ایک فرض جو ہے فوری ادا نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. فقط کچھ جوانوں کے سوال اکثر مجھ سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوں گے. میں چاہوں گا کہ آپ اس سوال کا جواب اگر دے دیں تو پروگرام ختم کرتے ہیں. جوان کہتے ہیں ہم فلسفہ شروع کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ تو اس میں جو ہمارے موجودہ، آپ خود بھی پڑھا رہے ہیں یا موجودہ کوئی اس میں آپ کوئی تجربہ رکھتے ہیں، یا مثلاً کیا آپ مثلاً اس میں مشورہ دے سکتے ہیں کہ اگر یونیورسٹی والوں کے لیے ویسے مشکل تو ہے، ہم نے کوئی نصاب تو تدوین کیا نہیں ہوا،
درست ہے. کتاب تو موجود نہیں ہے لیکن بہرحال موجودہ کتابیں پھر حوزے کے لیے ہیں, وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں جلدی. اس میں پریکٹیکل ہم کام کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پریکٹیکلی اپنی وسعت کے مطابق آپ نے بھی شروع کیا ہوا ہے, میں نے بھی ایک بحث شروع کی ہوئی ہے, اور اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان جوانوں کے لیول پہ, کیونکہ جب تک ہم کورس کوئی ڈیزائن کرتے ہیں نوجوانوں کے لیے وہ خود وقت طلب ہے, اور جتنی میری شناخت ہے کتاب شناسی اس میں فوری طور پہ کسی کالج کے بچے کو, یونیورسٹی کے بچے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بک ہے اور اٹھا لو اور آپ اس کی اسٹڈی شروع کر دو. تو اس لحاظ سے تو میں وہی پھر شرمندگی والی بات ہے بہرحال. لیکن کچھ سلسلے ہیں, اور نہ فقط ہمارے ہاں دیگر الحمدللہ جو مسالک کے دانشور ہیں وہ بھی اب فلسفے پہ اس وقت یوٹیوب چینل کئی چینلز چل رہے ہیں, تو یہ ڈیبیٹس آ چکی ہیں, آ رہی ہیں, لیکن یہ چیلنج میرے آپ کے لیے ہے, بالکل, اور ہمارے جیسے ان دوستوں کے لیے جو حوزات علمیہ میں بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس وقت نوجوان آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا. اچھا, آپ کی اس بات سے میں دوبارہ تاکید کروں گا, آپ نے بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا, شاید ہم اس کو اپنے ایران میں بیٹھے, نجف میں بیٹھے دوستوں تک یہ بات پہنچائیں کہ پاکستان کے حالات سے آشنائی نہ ہونا سبب بعض اوقات بنتا ہے کہ وہ پھر یہاں کے افراد کو دیکھتے ہوئے پلاننگ نہیں کر پاتے ہیں. میرے خیال میں ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ, خدا نے اگر توفیق دوبارہ دی آپ کی خدمت میں رہے اور اس کو ریکارڈ کیا, ہم کوئی پاکستان کے خود اسی ماحول کی طرح ہی کہ ہمیں پاکستان یا اردو زبان معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے خود فلسفے کے اندر کس طریقے سے آگے بڑھا جائے کہ ہم ابتدائی مقدماتی سطح سے لے کر ایڈوانس لیول تک ان کو لے کر آ جائیں. ایک مرتبہ ڈسکس اس طریقے سے اپنی تجویز دیں, پھر ہمارے ماہرین جو دوستان ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو چیز میں نے اپنی ذات میں بھی فیل کی ہے, محسوس کیا, بلکہ اس کا ایکسپیرینس ہے میرا, کہ ہم جس فضا میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں نا اس کی لینگویج اور بالکل, اور جس فضا میں ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اس کی لینگویج ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اور ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے ابتدا میں آ کے, ہمیں بولی نہیں آتی, گویا ایک علم ہوتا ہے لیکن اس کو بیان کرنے کی زبان ہمارے پاس نہیں ہوتی. ہم جہاں بھی بیٹھے ہوں ہم اس طرف مسلسل متوجہ رہیں, اور اس کا بہترین طریقہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی بھی آج گلوبل ولیج ہے اور یہ جو دور ہے, ہم بیٹھ کے صرف ایک کلک پہ تھوڑا سا اے آئی کسی ٹول سے پوچھ لیں کہ اس وقت فلسفی پہ اردو میں کتنی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, کون کر رہا ہے, اور وہ ہماری علمی سطح سے بہت نیچے کی لیول کی گفتگو ہوں گی, لیکن وہ ہمیں بولی سکھائیں, ہمیں بولنا سکھائیں, کون سی ٹرمز یوز کرتے ہیں کیا. جہاں ہم اساتذہ حوزہ کے سامنے تلمذ کرتے ہوئے اسفار پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں ہم یہ بھی پڑھیں, ہم لینگویج سیکھیں گے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت گیٹ وے جو اگر آج کے نوجوانوں سے گفتگو کرنے کا اور فلسفی گفتگو کرنے کا ہے وہ ازمز جن کی آپ نے بات کی. آپ اگر ڈائریکٹ ملا صدرہ پڑھانا چاہیں گے تو خشک ہو جائے گا, ہاں, لیکن اگر آپ کیمونزم پڑھانا چاہیں گے, اگر آپ مارکسزم پڑھنا چاہیں گے, اگر لبرلزم پہ گفتگو کرنا چاہیں گے, اگر آپ آئیڈیالزم پہ گفتگو کرنا چاہیں گے تو نوجوان سنے گا. اس میں آپ پڑھائیں کہ مکتب طباطبائی کیا ہے, مکتب ابن سینا کیا ہے, مکتب ملا صدرہ کیا ہے, اور ازمز کیا کہتے ہیں. بالکل, یہ ایک نتیجہ یہی بنتا ہے ہمارا, وہی جو کہ میرا بھی زندگی کا یعنی ایک خلاصہ یہی بنتا ہے کہ ابھی تک موجودہ صورتحال میں اگر فلسفے کو کسی نے یہ محسوس کرنا ہو کہ یہ زندگی میں کتنی اہمیت کا حامل ہے اور پھر ہمارے علمی معاشروں کے اندر کتنی ضرورت ہے, وہ جب تک اصول فلسفہ و روش ریالزم اور فلسفہ تو نہ شہید صدر کو نہیں پڑھے گا, نہ وہ زبان سیکھ سکے گا, نہ وہ اپنے فلسفہ یعنی اسلامی کی جو طاقت ہے, ظرفیت ہے جواب دینے کی اور اس کے اندر نظام رکھنے کی, اس کو بھی سمجھ نہیں پائے گا. تو ان کتابوں کے اوپر جو ہے وہ میرے خیال میں پھر نظر رکھنی ہوگی اور اس کو حوزوی لیول کے اوپر بھی تدریس کے اندر شامل ہونا ہوگا. جی بالکل ایسا. ایک چیز میں بہر صورت جو ایک پیشکش کر سکتا ہوں وہ یہ کہ اب میرے پاس چونکہ حضور ذہن نہیں ہے, فکس فگرز تو نہیں ہے,
لیکن شاید 50 سے بھی 50+ ایسے فلسفی یا اسلامک فلسفی کے آرٹیکلز، ریسرچ آرٹیکلز جو ہمارے مجلہ نور معرفت میں چھپ چکے ہیں. تو وہ بھی ایک متن ہے نوجوانوں کے لیے، یعنی فلسفے کی اسٹڈی اور اس کو سمجھنا اور اس کے لیے بہت. اور یہی اصول فلسفہ اور روش ریئلزم کی بھی وہ ایپسٹمولوجیکل ابحاث جو ہے مثلا اس کے وہ وہاں پہ اس کے مقالات، یعنی وہ بحث ایپسٹمولوجی کرنے والے تھے اس میں وہ آ چکے ہیں. بہت شکریہ. اگرچہ موضوعات تو بہت زیادہ ہیں کہ انشاءاللہ میرا تو ارادہ یہ ہے کہ جب ملاقات ہو ہم ایک اسی طرح کی ایک علمی نشست کے جو ہماری گفتگو سے دوسروں تک پہنچے چکی ہے تشنگی بہت زیادہ جوانوں میں نظر آ رہی ہے، اور ہم کسی حد تک ان کی یہ تشنگی بجھا سکیں اور کسی دوسرے کے لیے لائے عمل پیش کر سکیں، جو سیکھا ہے اس کو ایک زکوٰۃ کے طور پر جو ہے وہ بیان کر سکیں، اس کو ریکارڈ بھی کریں. تو کوشش ہے میری اسلام آباد جو ہے وہ چکر لگاؤں، وہاں پہ ریکارڈنگ کی آپشن ہے وہاں پہ، یا ہم اپنے موبائل سے ریکارڈ کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے لیکن غریبانہ ہے. ٹھیک ہے، پسینہ خشک درمیان میں کر لیں گے اور پھر ٹھیک ہے. چلیں یعنی ریکارڈ ہو سکتی ہے انشاءاللہ. ضرور ناظرین، ہم انشاءاللہ دوبارہ انہی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت اہم گفتگو ہونے والی ہے اردو زبان میں کہ آج تک اس پر بات نہیں کی گئی. بس افسوس ہوتا ہے، کوتاہی بھی ہے، جیسے آغا صاحب نے اشارہ کیا کہ ہماری طرف سے کہ ہم بعض اوقات بعض میدانوں میں ماحول میں رہتے ہوئے جو اردو زبان معاشرہ ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر موجود جو افراد ہیں جو تشنگی رکھتے ہیں ان کو ان کے لیے پلاننگ نہیں کر پاتے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور انشاءاللہ بہتری کرے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.